السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام نے فرمایا اے عمر تم نے غلطی کی ہے، تم نے جو ہے غلطی کی ہے، جاؤ اور اس کو جو ہے اس کا جو متعین کردہ جو کھجوریں تھی اس کے بدلے میں اس کو دے دیا جائے، اور جاؤ۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کان میں کچھ فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے اور بڑے تعجب کے ساتھ حضرت زید بن ثانہ کو لے جانے لگے، اور مال غنیمت میں جانے کے بعد وہ جو کھجوریں متعین ہوئی تھی وہ کھجوریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثانہ کو مرحمت فرما دی اور 20 مسقال کی کھجوریں اور زیادہ دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عمر یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ یہ زیادہ کھجوریں دینے کا سبب کیا ہے؟ میرا جو طے ہوا تھا وہ تو اتنا طے تھا، اور اس سے زیادہ 20 مسقال کی کھجوریں زیادہ مل رہی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں نے جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے کہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، اگر اللہ کے رسول کی مجلس کے ادب کا خیال نہ ہوتا، اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو 20 مسقال کھجوریں زیادہ دی جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عمر میں تم کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، اے عمر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میں تمہیں نہیں جانتا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہ اچھا وہ یہود کے بہت بڑے عالم، تم کیسے ہو؟ تم تو ساری بات جانتے ہو، تم تو عالم ہو یہودیوں کے، اور اس کے بعد جو ہے ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ عمر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ساری نشانیوں کو دیکھ لیا تھا، جانچ لیا تھا۔ یہ دو نشانیاں ایسی تھی جن کو میں دیکھ نہ سکا، ایک تو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے کا، اور دوسرا یہ ہے جتنا آپ کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کی نرمی اور بردباری اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ نبوت کا مزاج ہے۔ کہنے لگے کہ اور تیسری آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہے کہ میں آج سے جو ہے اسلام لے کر آتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں آپ دیکھیے غیر بھی آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی وسعت قلبی کو جانچ رہے ہیں۔ آج جو ہے ہم کہتے ہیں اپنے گریبان اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے پیروکار، اور اسی نبی کا جو ہے امتی کا ایک فرد، جس کے اندر جس کے سینے میں نبی کا درد ہونا چاہیے تھا، جس کے سینے میں نبی کی محبت ہونی چاہیے تھی، نبی کے افعال اور نبی کے جو ہے افعال اور نبی والے اعمال جس کے ہونے چاہیے تھے، آج وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر آئیے اب جو ہے ہم سے پنگا لے گا، ہم بھی جو ہے اپنی جو ہے لاٹھی چلائیں گے، ہم بھی بتا دیں گے ہم کون ہیں، ہم کتنے بڑے 30 مار کھا ہیں۔ بزرگ اور دوستوں یہ جو ہے اس سے کبھی امت نہیں بنتی۔ بزرگوں نے احسان کے 3 درجے لکھے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں، کہ سب سے گھٹیا درجہ یعنی سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے احسان کا کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ جو ہے کوئی مدد کر دی، یا کسی نے آپ کو کوئی ہدیہ کر دیا، یا کسی نے آپ کی کوئی مدد کر دی، آپ کا کام آ گیا اور آپ نے بھی اس کے بدلے میں اس کا کوئی کام کر دیا، آپ نے اس کے بدلے میں جیسا اس نے کام کیا آپ نے بھی ایسا کام کیا۔ کہ احسان کا یہ سب سے نیچے درجہ ہے، سب سے گھٹیا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے کہ احسان کہ دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ جس کو جانتے نہیں ہو، آپ ایک شخص کو جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو، سفر کی حالت میں ہے، حضر کی حالت میں ہو، آپ اس شخص کو جانتے نہیں ہو، لیکن آپ نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیا، اس کو راستہ بتا دیا، اس کے ساتھ آپ نے جو ہے کوئی بھلائی کا کام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہے احسان کا دوسرا درجہ ہے، اور کہا کہ تیسرا درجہ احسان کا کیا ہے؟ کہ احسان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے،
آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور آپ کے ساتھ کوئی جو ہے یعنی بدتمیزی کرے اور آپ جو ہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کہ یہ سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہو، آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کو اذیتیں دے رہا ہو، آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ بزرگوں، ایسے امت بنے گی، ایسے جو ہے آپ کی وسعت قلبی بلند ہوگی، آپ کے دل جو ہے وسیع ہوگا، اور اس کے اندر جب آپ کا معاملہ یہ ہوگا، ہمارا معاملہ یہ ہوگا، تو اس دل کے اندر بڑے بڑے دشمن، اس دل کے اندر بڑے بڑے جو ہے نہ چاہنے والے بھی اس کے اندر سما جائیں گے، کھو جائیں گے۔ بزرگ اور دوستو، اسلام اسی چیز سے پھیلا ہے۔ اسلام کے پھیلنے کا سبب آپس کا اکرام، آپس کی محبتیں، وسعت قلبی، اس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ بزرگ اور دوستو، جو شخص ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، آپ جو ہے وہ حضرت ابو بکر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف حضرت ابو بکر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا رہے ہیں، اور وہ شخص حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو آپ کو غصہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے گالی کا جواب گالی سے دے دیا۔ بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت بدل گئی، چہرہ آپ نے پھیر لیا اور آپ سیدھا جو ہے اپنے یعنی گھر کی طرف یا مسجد کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور وہ سیدھے بھاگے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یا رسول اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ آپ جو ہے مسکرا رہے تھے، پھر آپ نے نظریں پھیر لی ہیں۔ بزرگوں، قربان جائیے، اس جو ہے اصحاب پر ساری باتیں بتا کے چلے گئے کہ امت کیسے جڑے گی، خاندان کیسے بنے گا، فیملی کیسے بنے گی۔ آپ نے فرمایا، جس وقت وہ تمہیں گالی دے رہا تھا، اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس گالی کا جواب دے رہا تھا۔ جس وقت تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور میں فرشتے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور پھر جو ہے جہاں فرشتہ نہیں ہے، میرا بھی جو ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ بزرگوں، بتاؤ، اگر آپ کو کوئی اذیت دے رہا ہے، آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، آپ کو جو کوئی گالیاں دے رہا ہے، تو آپ کا رویہ اگر ایسا ہے، اور جو شخص، میں ایک بڑی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو شخص فرشتوں کی طاقت سے بڑھ کر اپنی طاقت سمجھتا ہے، فرشتوں کی طاقت سے بڑھ کر اپنی طاقت سمجھتا ہے، وہ شخص جو ہے گالی دینے والے کا جواب دے دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت سے اپنی طاقت کو کمزور سمجھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بزرگوں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو خاندان بن جائیں، فیملیاں بن جائیں، رشتہ داریاں نبھ جائیں، ورنہ آج برا حال یہ ہے، بیٹی باپ سے، بیٹی کی باپ سے نہیں بن رہی ہے، اور بھائی سے جدا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، کئی سال ہو گئے، بھائی سے جو ہے تکلم نہیں ہے، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے تعلق نہیں ہے، باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، اس لیے آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اگر جو کوئی گناہ ایک اجتماعی طور پر ہونے لگے تو اس وقت بزرگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس وقت جو ہے ولیوں کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے آپسی تعلقات کو خراب کر رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب دلوں کو وسیع کریں، دلوں کو مضبوط بنائیں، اور آپسی اختلافات کو، آپسی رنجشوں کو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک شخص حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ میری اور آپ کی بات نہیں ہے،
وہ سرورے یعنی جو ہے وہ کون ہے جو مولائے کل رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو ان باتوں کا خیال کیا جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات کہہ کر سنتیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہے پڑھ لیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ جو ہے آپ لوگوں کو علم ہے کہ جیسا ہر سال جو ہے عیدگاہ میں اجتماع ہوتا تھا، اور ہر سال جو ہے عیدگاہ میں ایک عمومی اجتماع ہوتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے دلی سے، اور آخر دن دعا میں بڑی جو ہے بھیڑ ہوتی تھی۔ تو بزرگ اور دوستو اس سال جو ہے وہ عمومی اجتماع تو نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہر علاقے میں ایک اجتماع کی شکل بنا دی گئی ہے، جیسا کہ آنے والے پیر کو 18 تاریخ کو پیر کے دن عصر سے عشاء اسی مسجد میں وہی اجتماع رکھا گیا ہے کہ ہمارے پورے کرول باغ کے لوگ، اسی طریقے سے ویسٹ دلی کے کچھ لوگ وہ سب آئیں گے، اور جو ہے یعنی بزرگان دین جو مرکز نظام الدین سے کچھ بزرگ آئیں گے، اور ان کی باتیں ہوں گی، بیانات ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہو جائے گی، اور عصر سے لے کر عشاء تک کا، کیونکہ پیر کے دن عموماً جو ہے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے پیر کے دن اپنی مسجد میں ایک اجتماع رکھا گیا ہے، جلسے کی شکل کہہ لیجئے، تو اجتماع ہے، بڑا اجتماع ہے، لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی دعائیں ہوں گی، کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ساتھیوں نے کر رکھا ہے، تو اس لیے درخواست ہے کہ اس میں سب ساتھی شرکت کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ آنے والی پیر کے دن عصر سے عشاء انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں بڑی سنتیں ابھی کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا یاب بنائے۔ دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ما لا يتكلف وعنينا وارزقنا حسن النذر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلال نور وجهك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطایا کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے شکل مہیا فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ یقیناً یا اللہ جن لوگوں جو بیٹیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں صحیح شادی کے جوڑے نصیب فرما، اسی طریقے سے نوجوان بچے بیٹھے ہیں ان کے بھی صحیح جوڑوں کا انتخاب فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنا، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، دل کے اندر ارمان تھا، یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما دیجئے، سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنا محتاج بنائیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ آپسی اختلافات کو ختم فرما دے، آپسی عداوتوں کو ختم فرما دے، آپس میں محبت خفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے غم میں ہمارا غم بھی یا اللہ شامل فرما لے۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے پوچھ ہو جائے یا اللہ ہم کیا جواب دیں گے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم بھی صحیح دین
دین پر چلنے کی کوشش کرے ایسا بنا دے. یا اللہ جن لوگوں نے یا اللہ دعاؤں کے لکھا ان کے دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.